بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارا آج کا ٹاپک پردے کے حوالے سے ہے۔ کیا چہرے کا پردہ لازمی ہے؟ بہت لمبی بحث ہے اس حوالے سے، علماء کرام کی بھی، باقی لوگوں کی بھی، مگر یاد رکھیں ہم نے ہمیشہ قرآن و حدیث کا ساتھ لینا ہے۔ قرآن و حدیث کو ہر معاملے کے لیے ان سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہے اور نہ ہی کسی کتاب کا حوالہ۔ آج ہم زیادہ بحث میں نہیں جائیں گے اور مختصر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی چہرے کا پردہ لازم ہے یا یہ فرض میں ہی شمار ہے۔ اب حجاب اور نقاب میں کیا فرق ہے؟ حجاب یعنی جو پورے جسم کو ڈھانپنے، سر یا سینہ، پاؤں وغیرہ سمیت، جسے ہم برقع بھی کہتے ہیں، اور نقاب وہ جو صرف چہرے کو ڈھانپتا ہے۔ پہلے تو آپ اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو نکال دیں کہ پردہ چوائس ہے، نہیں، پردہ فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو آپ نے ماننا ہے۔ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف قرآن میں امہات المومنین اور صحابیات کو دیا گیا، تو آپ کی رائے بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، لہٰذا قرآن نے کہہ دیا تو پھر آپ کی رائے بالکل ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، ہماری بہت سی بہنیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ کسی نے بھی اگر یہ حوالہ دیا ہے کہ چہرہ دکھانا جائز ہے تو اس کے لیے حدیث کے پیچھے کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم پوری طرح کسی حدیث اور آیت کو بغیر سمجھے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں کوئی حدیث یا قرآنی آیت میں یہ واضح نہیں بتایا گیا کہ چہرے کو کھلا چھوڑا جا سکتا ہے سوائے حج کرنے کے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سوار ہمارے سامنے سے گزرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوتے۔ جب سوار ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے نقاب اپنے سروں سے چہرے پہ ڈال لیتے، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اسے کھول لیتے۔ تو اس سے پتہ چلا سوار آتے تو نقاب کرتے ورنہ کھلا رکھتے، اور یہاں صرف حج کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چہرے سے۔ آپ نے اکثر غزلوں اور شاعری وغیرہ میں بھی چہرے کی تعریفیں سنی ہوں گی، اور یہ بتائیں کہ نظریں نیچی رکھ کر چلنے کو کیوں کہا گیا؟ نظر کی حفاظت کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کی نظروں سے ہی سارا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے نظر کہاں پڑتی ہے؟ سب سے پہلے نظر چہرے پہ پڑتی ہے، پھر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت یا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہو کہ اس کے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں؟ تو بتائیں، کیا چہرہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے؟ یعنی چہرہ سینٹر آف اٹریکشن نہیں، تو کیا یہ زینت میں نہیں آئے گا؟ چونکہ یہ زینت ہے تو کیا اسے نہیں چھپانا چاہیے؟ اب آئیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہی کامل پاکیزگی ہے۔ اور یہاں دیکھیں، صحابیوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی بھی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام علماء کا یہی اتفاق ہے کہ تمام امہات المومنین اپنا چہرہ ڈھانپا کرتی تھیں، اور چونکہ چہرہ خوبصورتی کی علامت ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور دل کو ایسے خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی چہرے کا پردہ ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جب یہ بات آ جائے کہ چہرے سے ہی اصل فتنہ شروع ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا پردہ بھی فرض ہے۔ اب اسی سورہ کی آیت نمبر 59 کو دیکھیں کہ چہرے کے پردے کا حکم کہاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت کس کا ذکر ہوا؟ ہمارا، یعنی کہ مسلمان عورتوں کا، یعنی ہم سب۔ تو کیا یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔
معزز سامعین کرام، اسلام سے قبل بھی عرب خواتین کے ہاں اوڑھنی اور چادر کا استعمال کا رواج تھا۔ اس حوالے سے ان کے ہاں اوڑھنی تو گویا لباس کا جزو تھی۔ جیسے خواتین گھر کے اندر بھی اوڑھے رکھتی تھی، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اکثر عورتیں دوپٹہ یا اوڑھنیاں ہر وقت اوڑھے رکھتی ہیں، جبکہ خاندانی شریف خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر نکلتی تھی۔ جتنے اونچے خاندان سے کسی خاتون کا تعلق ہوتا تھا، وہ اس قدر زیادہ احتیاط سے وہ چادر کا اہتمام کرتی تھی۔ البتہ عرب خواتین کے ہاں اسلام سے پہلے چہرہ ڈھانپنے کا کوئی رواج نہیں تھا، چنانچہ اس حکم کے تحت خواتین کے چادر اوڑھنے کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیا گیا کہ خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اسی حکم کی بنا پر خواتین کے نقاب کا تصور پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سمیت باقی تمام مسلمان عورتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اسی لیے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ عورت کا حسن اس کی زینت ہے۔ جیسا کہ آپ نے چہرہ نہ ڈھانپا ہو تو اس وجہ سے کئی زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی نظر خراب ہے تو میں پردہ کیوں کروں؟ نہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اپنا کام تو کریں، اللہ کے احکامات پر تو عمل کریں جو آپ کے لیے ہیں، اور جو اپنے چہروں کو اس طرح ظاہر نہ کریں، چاہے وہ باہر نکلنا ہو یا شادیوں میں جانا ہو یا مکس گیدرنگ میں جانا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پردے کی توفیق دے، آمین۔